بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شکل مصطفیٰ کی شہادت۔ عزادار و محرم کا چاند تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا 10ویں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج حسین کے اس 18 برس کے جوان شبیہ پیمبر علی اکبر کا ذکر مقصود ہے، جس کو حسین سامنے بٹھا کر گھنٹوں نانا کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ عاشور کی رات تھی۔ علی اکبر تسبیح و تمجید الہی سے فرصت پا کر ماں لیلا کے خیمے میں پہنچے۔ ماں نے بیٹے کا سر آغوش میں لیا، اپنے چاند کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں لیلا کے کانوں سے اپنے والی و آقا کی صدا ٹکرائی کہ لیلا، اکبر کو ہمارے پاس بھیج دو۔ ماں نے پیار سے بلائیں لیں اور اکبر بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ بیٹا جی چاہتا ہے کہ آخری صبح کی اذان تم سے سنیں۔ صبح صادق کا وقت ہوا، علی اکبر گلدستہ اذان پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ زینب کبریٰ نے آواز سنی تو فضہ سے پوچھا، فضہ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آواز تو میرے علی اکبر کی ہے۔ فضہ دست بستہ عرض کرتی ہیں کہ آقا زادی، آج علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ علی اکبر نے اللہ اکبر کے ساتھ توحید کی شہادت دے کر نبی و وصی کی گواہی دی۔ حیا علی خیر العمل کی آواز فضا میں گونجی۔ انصار حسین نے وضو کے بدلے کربلا کی خاک پر تیمم کیا۔ حسین نے اپنے مختصر اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حسین نے ہر شخص کو جنت میں اس کا مقام دکھایا تو تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ زینب نے یہ آوازیں سنی تو علی اکبر کو بلوا کر پوچھا، بیٹا خیر تو ہے؟ یہ نعرہ تکبیر کیسا؟ عرض کیا، پھوپھی جان، ہر شخص کو جنت میں اپنا مقام نظر آیا تو ہر ایک شوق شہادت میں بے چین ہے۔ پھوپھی جان، میرا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی جان بابا پر نچھاور کروں۔ اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد علی اکبر نے پہلے ماں اور پھوپھی سے اجازت حاصل کی، پھر بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، بابا، رفقا نے حق رفاقت ادا کیا، اب مجھے اجازت عطا ہو۔ حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ 18 برس کے جوان بیٹے پر ڈالی، ساتھ لیے ہوئے بہن زینب کے خیمے میں آئے اور فرمایا، زینب، تمہارے اکبر جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پھوپھی اور ماں نے اجازت دے دی۔ کیا واقعی بہن اجازت دے دی؟ زینب نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ سن کر حسین نے اکبر کو میدان جہاد کے لیے یوں تیار کیا کہ نانا رسول کا عمامہ سر پر رکھا، بابا کی ذوالفقار علی اکبر کی کمر پر حمائل کی۔ علی اکبر جب میدان کی طرف روانہ ہوئے تو حسین بیٹے کے ساتھ ساتھ چند قدم چلے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، میرے معبود، تو گواہ رہنا، اب اس قوم جفاکار کی طرف مرنے کے لیے میرا وہ فرزند جاتا ہے جو صورت و سیرت، کلام و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ اے میرے معبود، جب میں تیرے نبی کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ غرض کہ حضرت علی اکبر نے میدان میں آ کر پہلے تو رجز خوانی کی اور پھر دشمن کی فوج پر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں وہ دلیرانہ حملے کیے کہ دشمن حواس باختہ ہو گیا۔ جس غول پر جا پڑتے پرے کے پرے صاف کر دیتے۔ کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب پیاس کا زیادہ غلبہ ہوا تو آپ امام کی خدمت میں اس عالم میں حاضر ہوئے کہ بہت زیادہ زخمی بھی ہو چکے تھے، خون آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا، تمام لباس سرخ ہو گیا تھا۔ عرض کیا، بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے اور ہتھیاروں کی گرمی اور گرانی نے سخت اذیت دے رکھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں قوی ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کروں؟ امام حسین نے اپنے فرزند کو اس حالت میں دیکھ کر اور اس حسرت سے پانی کی التجا کرتے ہوئے سن کر جواب میں فرمایا، بیٹا، مجھ پر یہ امر نہایت شاق ہے کہ تجھ جیسا فرزند پانی مانگے اور ہم نہ دے سکیں، تو مدد کو پکارے اور ہم مدد نہ کر سکیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنی زبان میرے منہ میں دے
شاید کچھ تسکین حاصل ہو۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن مبارک میں داخل کی مگر فوراً ہی باہر کھینچ لی اور عرض کیا، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے کہیں زیادہ خشک ہے۔ امام مظلوم نے پھر ایک انگوٹھی دے کر فرمایا، اسے اپنے منہ میں رکھے رہو، شاید تشنگی میں کچھ سکون ہو، اور یقین رکھو کہ تمہارے دادا بہت جلد تم کو ایک ایسا جام پلائیں گے کہ تم پھر کبھی پانی کی خواہش نہ کرو گے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر پھر میدان جنگ میں آئے اور اپنی شمشیر آبدار سے لاشوں پر لاشیں گرانے لگے۔ اس حملے میں 81 یزیدیوں کو قتل کیا۔ یہ دیکھ کر کوفہ و شام کی فوجیں چاروں طرف سے حسین کے نور نظر پر آ پڑیں اور اس مظلوم کو اپنی تلواروں کی زد پر رکھ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جب زخموں سے بالکل چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے گرنے لگے تو بآواز بلند فرمایا، اے پدر بزرگوار، میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ نے تشریف لا کر مجھے ایک ایسے ساغر سے سیراب فرمایا ہے کہ جس کے بعد اب مجھے پانی کی خواہش نہیں رہی۔ بابا جلدی آئیے، اب یہ غلام گھوڑے سے گرا چاہتا ہے۔ علی اکبر کی آواز سنتے ہی آقائے مظلوم نے بے اختیار ہو کر فرمایا، اے فرزند، اے میرے پارے جگر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ خدا اس قوم جفاکار کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ فرماتے ہوئے نہایت اضطراب کی حالت میں مقتل کی جانب روانہ ہوئے اور ان بے دینوں کو اپنے زخمی فرزند کے پاس سے ہٹایا جو سر مبارک کاٹ کر تن سے جدا کرنے کی غرض سے چاروں طرف سے جمع تھے۔ حسین نے جوان فرزند کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا۔ بیٹے نے باپ کو سلام کیا، اکبر کا سر اپنی گود میں لیا اور اپنے رخسار اکبر کے رخسار پر رکھ دیے۔ حسین نے دیکھا کہ اکبر نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ پوچھا، کیوں بیٹا علی اکبر، یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ عرض کیا، کچھ نہیں بابا، کوئی چیز چبھتی ہے۔ حسین نے اکبر کا ہاتھ ہٹایا تو اکبر کے سینے میں برچی کا پھل نظر آیا۔ بیٹے کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ ضعیف باپ نے گھٹنوں کو زمین پر جمایا، ایک ہاتھ سینہ اکبر پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے یا علی کہہ کر برچی کا پھل کھینچا۔ جوان کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے آغوش میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔